تم جیسی بے وقوف اور جاہل لڑکی کو اپنے معیار کے مطابق کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی مجھے یہ زبردستی کا رشتہ منظور ہے۔ باسل چودھری کی دھاڑ سے پورا لاؤنج جھوم اٹھا تھا۔ سامنے کھڑی مہرما کا رنگ خوف سے مزید سر پڑ گیا، جبکہ گھر کے باقی افراد کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ غصے سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا دادا جان کے سامنے جا کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں سرکشی اور لہجے میں شدید برہمی تھی۔ دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی اور پرجلال لہجے میں کہا، باسل، اپنی آواز نیچی رکھو۔ تم بھول رہے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ میرا فیصلہ ہے، اور چودھری خاندان میں میرے فیصلے پتھر کی لکیر ہوتے ہیں۔ باسل بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا۔ دادا جان، مجھے اعتراض ہے۔ میں مہرما سے شادی نہیں کر سکتا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا، باسل نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور وہاں سے مڑنے لگا، لیکن دادا جان کی اگلی بات نے اس کے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ اگر تم نے یہ شادی نہیں کی تو آج کے بعد تم اس جائیداد اور بزنس کے وارث نہیں رہو گے۔ یہ ساری امپائر مہرما کے نام کر دی جائے گی۔ باسل مڑ کر حیرت سے دادا جان کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دادا اس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کی نظر پل بھر کے لیے کونے میں کھڑی مہرما پر پڑی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ باسل کے اندر نفرت کا لاوا ابلنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی خاموشی بھی ایک سازش لگ رہی تھی۔ وہ وہاں سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے غصے سے گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ وہ باسل چودھری تھا، ملک کا مشہور بزنس ٹائکون۔ غرور، دولت اور شہرت اس کے گھر کی لونڈی تھی۔ پورے خاندان میں وہ واحد لڑکا تھا جس نے اپنی محبت اور ذہانت سے خاندانی بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ ہر سال بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ اس کے نام ہوتا تھا۔ بڑے بڑے بزنس مین اس کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترس جاتے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اس کے شانہ بشانہ چل سکے، جو دنیا کے سامنے اس کا فخر بن سکے، اور وہ لڑکی راہمہ تھی۔ راہمہ اس کی یونیورسٹی کی کلاس فیلو اور اب بزنس پارٹنر تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی، اور سب سے بڑھ کر پر اعتماد تھی۔ راہمہ کا وہ اوور کانفیڈنس، دنیا کو جیتنے والا انداز اسے بہت پسند تھا۔ اسے لگتا تھا صرف راہمہ ہی وہ لڑکی ہے جو باسل چودھری کی بیوی بننے کی اہل ہے، اور دوسری طرف مہرما تھی، اس کے پھپھو کی یتیم بیٹی، جو 12 سال کی عمر میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو کر اس حویلی میں آئی تھی۔ باسل نے اسے ہمیشہ سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ باسل مہرما کی شخصیت میں سوائے بے چارگی اور کمزوری کے کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے ایک ایسی جاہل لڑکی سمجھتا تھا جسے دنیا کے طور طریقوں کا کچھ علم نہ تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باسل نے مڑ کر دیکھا، اس کی والدہ کھڑی تھی۔ وہ اندر آئی اور پیار سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ باسل بیٹا، ضد مت کرو، دادا جان کی بات مان لو۔ مہرما ایک بہت ہی نیک اور سیدھی بچی ہے۔ باسل نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اب بھی برقرار تھا۔ ماں، وہ سیدھی نہیں بلکہ گنوار ہے، میں اسے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ میری زندگی کیوں برباد کرنے پر تلے ہیں؟ میں راہمہ کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ ماں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بیٹے، راہمہ تمہارے لیے موضوع نہیں ہے۔ مہرما ہمارے گھر کی عزت ہے، اور دادا جان کا خیال ہے کہ یتیم بچی اگر پرائے گھر جائے گی تو نہ جانے کیسا سلوک ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ باسل طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تو اس کے لیے میری بلی چڑھانا ضروری ہے؟ میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں ماں۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر زبردستی شادی ہو بھی گئی تو اس حویلی کی دیواریں گواہ رہیں گی کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد اور حتمی تھا کہ اس کی ماں کا دل دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ باسل ضدی ہے، لیکن آج اس کی ضد کے سامنے ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔
نیچے لاؤنج میں ابھی تک خاموشی چھائی ہوئی تھی، مہرما ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ نانی جان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ بیٹی تم فکر نہ کرو، باسل تھوڑا غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، مان جائے گا۔ مہرما نے بھیگی پلکوں سے نانی کو دیکھا، اسے اپنے نانا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نانا نانی نے اسے ماں باپ سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ ان کے حکم کے آگے کیسے سر اٹھا سکتی تھی؟ اور پھر دل کے کسی گوشے میں باسل کے لیے ایک نرم گوشہ بھی تو تھا۔ وہ مغرور سہی، بد لحاظ سہی، مگر مہرما کو ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باسل اسے پسند نہیں کرتا، اسے جاہل سمجھتا ہے، لیکن اسے امید تھی کہ نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ باسل چودھری نے نفرت کس قدر کہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت ان کے لیے کانٹوں کی سیج بننے والا ہے۔ دادا جان نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ نکاح کل ہی ہوگا اور رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی، اور یہ خبر باسل پر بجلی بن کر گری تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے چاروں طرف راستے بند کر دیے ہوں۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، اس کے دل و دماغ میں صرف راہمہ کا خیال تھا اور مہرما کے لیے شدید نفرت، جو سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس شادی سے جان چھڑائے۔ لیکن دادا جان نے جائیداد اور بزنس کی شرط رکھ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، تو وہ اپنا بنایا ہوا بزنس کسی اور کے ہاتھ میں جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچا، اگر قسمت اسے آزما رہی ہے تو وہ بھی دکھا دے گا کہ باسل چودھری مرضی کا مالک ہے اور مہرما کو بیوی بنا کر لائے گا، لیکن وہ کبھی بھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ یہ اس کے خود سے وعدہ تھا۔ حویلی میں مہمانوں کا رش تھا اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، مگر باسل چودھری کے دل پر اندھیرا تھا۔ اسے زبردستی شیروانی پہنا کر ہال میں لا بٹھایا گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سامنے سے مہرما کو لایا جا رہا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوسی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ پارلر والی نے اسے بہت مہارت سے تیار کیا تھا۔ اس کی گوری رنگت پہ گہرا میک اپ جچ رہا تھا اور رخسار کے پاس موجود کالے رنگ کا تل آج غضب ڈھا رہا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی تعریف کر رہی تھی سوائے باسل کے۔ باسل نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے مہرما کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آئی، بلکہ اسے اس جھکے ہوئے سر میں بھی ایک جاہل اور ڈری سہمی لڑکی دکھائی دی، جو اس کے معیار سے میلوں دور تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ باسل چودھری ولد احمد چودھری، کیا آپ کو مہرما بنت مرحوم شعیب کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ باسل نے جبڑے بھینچ لیے۔ سامنے دادا جان کی گھوری تھی، جو اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے چکے تھے۔ باسل نے بمشکل گلے سے آواز نکالی، قبول ہے۔ الفاظ نہیں تھے، جیسے انگارے تھے جو اس کے اگلے تھے۔ مہرما نے بھی دبی ہوئی آواز میں قبولیت کا اقرار کیا، اور یوں وہ دونوں ایک ایسے رشتے میں بن گئے جس کی ڈور بہت کچی تھی۔ رخصتی کے وقت مہرما زار و قطار رو رہی تھی، حالانکہ اسے اسی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا، مگر نانی اور مومانی اسے یوں گلے لگا رہی تھی جیسے وہ بہت دور جا رہی ہو۔ باسل دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور اسے مزید کوفت ہو رہی تھی۔ آخرکار مہرما کو باسل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باسل کی ماں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ بیٹا باسل غصے میں ہے تو تم صبر سے کام لینا، وہ اپنی بات منوانا جانتا ہے، مگر تم اسے محبت سے جیت لینا۔ مہرما انہی باتوں کو سوچ کر خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور باسل اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے مہرما کا دل حلق میں آ گیا۔ باسل نے دروازہ لاک کیا اور غضبناک نظروں سے بیڈ پر بیٹھی دلہن کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دادا جان کو استعمال کر کے میرے کمرے تک پہنچ جاؤ گی تو میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ باسل کی سخت آواز پر مہرما نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ نہیں باسل، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، یہ بڑوں کا فیصلہ تھا۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز باسل کے غصے پر تیل کا کام کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ باسل نے مہرما کا بازو دبوچ لیا۔ بڑوں کا فیصلہ؟ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ مگر نہیں، تمہیں تو دولت اور باسل چودھری کا نام چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکیاں یہاں ہی چاہتی ہیں۔ مہرما درد سے بلبلا اٹھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں باسل، مجھے درد ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف… باسل نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور حقارت سے بولا، بس کرو یہ ڈرامہ، میں تم جیسی بے وقوف اور جاہل لڑکیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ مہرما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ باسل، میں آپ کی بیوی، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بیوی؟
کیسی بیوی؟ یہ نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، میرا دل و دماغ پر صرف رحمہ کا راج ہے۔ وہ میرے معیار کی لڑکی، تم جیسی ان پڑھ اور گنوار لڑکی میرے جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ باسل نے چیخ کر کہا۔ مہرماں کو لگا کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا۔ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، ابھی اور اسی وقت۔ باسل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مہرماں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، وہ سکتے میں تھی۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہو رہی ہے۔ جب وہ نہ اٹھی تو باسل اس کا ہاتھ پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا۔ مہرماں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، باسل پلیز ایسا مت کریں، باہر سب لوگ ہیں، میری عزت کا تماشا مت بنائیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ باسل نے دروازہ کھولا اور مہرماں کو باہر کوریڈور میں دھکا دے دیا۔ مہرماں لڑکھڑا کر قالین پر گر گئی۔ آج کے بعد اس کمرے کا رخ مت کرنا، تم میرے لیے ناپسندیدہ ترین وجود ہو۔ اس نے یہ کہہ کر دروازہ مہرماں کے منہ پر بند کر دیا۔ مہرماں بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی ہی رات اسے اس طرح سے دھتکار دیا جائے گا۔ اس کے سارے خواب، اس کی ساری امیدیں باسل کی ایک ٹھوکر سے ہی چکنا چور ہو گئی تھیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کس سے فریاد کرے۔ اس کا مجرم تو وہ تھا جس سے وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی۔ کچھ دیر بعد دادی جان کی نظر اس پر پڑی جو تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ مہرماں کو اس طرح دہلیز پر گرا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس آئی۔ مہرماں بیٹی، یہ تم یہاں زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ باسل کہاں ہے؟ انہوں نے مہرماں کے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ مہرماں نے بے بسی سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ دادی جان سارا معاملہ سمجھ گئی اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ باسل، دروازہ کھولو! اسی وقت دروازہ کھولو! کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ باسل سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی بیزاری اور غصہ موجود تھا۔ یہ کیا تماشا ہے باسل؟ تم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، دادی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ باسل نے سرد مہری سے دادی کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، دادی جان میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن میں اس رشتے کو نہیں مانتا، اس زبردستی کا رشتہ ہے، سوری دادی جان، میں تعلق نہیں نبھا سکتا۔ مہرماں میرے کمرے میں نہیں رہے گی، یہ محبت کا رشتہ نہیں بلکہ دادا جان کی ضد اور خاندانی فیصلے کا نتیجہ ہے، لیکن اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا اس گھر میں تمہارے سوا کون ہے؟ دادی نے سمجھانے کی کوشش کی مگر باسل نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جس نے فیصلہ کیا ہے وہی اسے سنبھالے، اس نے یہ کہہ کر دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ دادی جان نے بے بسی سے مہرماں کو دیکھا جو لٹی پٹی سی کھڑی تھی۔ چلو بیٹی، تم میرے کمرے میں چلو۔ باسل کا تو دماغ خراب ہو گیا، صبح دادا جان اس کی خبر لیں گے۔ مہرماں کو اپنی قسمت پر ایک دفعہ پھر ترس آیا، اس کا نصیب ہی ایسا تھا۔ وہ خاموشی سے دادی کے ہمراہ چلتی، ساری رات وہ جاگتی رہی، اپنی بے توقیری پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر پہنچی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام افراد اس میز پر موجود تھے سوائے باسل کے۔ دادا جان نے ملازم کو آواز دی، باسل کو بلاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ملازم نے سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، سر چھوٹے صاحب تو صبح سویرے ہی اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کی لندن کی فلائٹ ہے۔ یہ سنتے ہی مہرماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ دادا جان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ لندن؟ مجھے بتائے بغیر؟ نہ سرکار، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب وہیں رہیں گے اور اپنا بزنس وہیں سیٹ کریں گے۔ مہرماں کا دل ڈوب گیا۔ باسل چودھری اسے ٹھکرا کر، اسے ذلیل کر کے لندن جا چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس گھر میں اس لڑکی اس کے نام کا سندور مانگ میں سجائے بیٹھی۔ اس واقعے کے بعد مہرماں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ایک مہینہ گزر گیا، وہ نہ کسی سے ملتی تھی نہ بات کرتی تھی، بس روتی رہتی اور ڈائری لکھتی رہتی۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک دن نانا جان اس کے کمرے میں آئے۔ مہرماں کھڑکی میں بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ نانا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باسل اتنا سخت دن نکلے گا۔ مہرماں نے نانا جان کے بوڑھے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نانا جان، آپ شرمندہ مت ہو، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ نانا جان نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور مضبوط لہجے میں بولے، رو مت مہرماں، تمہیں میری مضبوط بیٹی بننا ہے، تمہیں باسل کو دکھانا ہے کہ اس کی محتاج نہیں، تم ایک کمزور لڑکی نہیں ہو۔ اگر اس نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا تو تم اپنی قابلیت سے اسے جواب دو کہ کیا تم ایسا کر سکو گی؟ مہرماں نے نانا جان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں امید کی کرن نظر آئی۔ باسل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، تم جیسی جاہل لڑکی میرے قابل نہیں۔ یہی الفاظ اب اس کی طاقت بن رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پرعزم لہجے میں کہا، جی نانا جان، میں کمزور مہرماں نہیں رہوں گی، میں ثابت کروں گی کہ میں جاہل نہیں، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔
اس دن مہرما نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی بدلے گی، وہ باسل چودھری کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے جیے گی۔ اس سب کو کچھ سال گزر گئے۔ مہرما نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل ٹیبل پر رکھی اور سامنے بیٹھے نانا جان کو پرعزم نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم جھلک رہا تھا۔ نانا جان، میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اب میں گھر بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں کل سے آفس جانا چاہتی ہوں۔ نانا جان نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اپنی نواسی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹی، وہ بزنس تمہاری ماں کا حصہ ہے اور اب تم ہی اسے سنبھالو گی، لیکن یاد رکھنا باسل کے جانے کے بعد حالات کافی بگڑ چکے ہیں، کیا تم اتنا بوجھ اٹھا پاؤ گی؟ مہرما نے گہرا سانس لیا۔ باسل کا چہرہ، اس کی تلخ الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ تم جیسی جاہل لڑکی میرے قابل نہیں۔ اس نے مٹھیاں بیچ لی۔ جی نانا جان، میں تیار ہوں، میں ثابت کروں گی کہ میں جاہل نہیں۔ اگلی صبح مہرما آفس پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ راستہ کتنا دشوار ہے۔ باسل کا پرانا مینیجر مسٹر صدیقی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مس مہرما، آپ یہاں اس وقت خیریت تو ہے؟ مہرما نے سنجیدگی سے کرسی سنبھالی اور سپاٹ لہجے میں کہا، آج سے میں اس کمپنی کی سی ای او مسٹر صدیقی، مجھے پچھلے 3 سال کے تمام بیلنس شیٹ اور پینڈنگ پروجیکٹس کی تفصیل ابھی چاہیے ہے۔ صدیقی صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن میں بزنس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، مارکیٹ میں ہمارا نام باسل صاحب کی وجہ سے تھا اور ان کے جانے سے ہمارے شیئرز گر چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ سب سمجھ پائیں گی۔ مہرما نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا، سمجھانا آپ کا کام ہے اور سمجھنا میرا، آپ فائز لے کر آئیے، دن رات کا فرق مٹ چکا ہے۔ مہرما ساری رات جاگ کر بزنس کی پیچیدگیوں کو سمجھتی اور وہ اصطلاحات جو پہلے اس کے لیے ازبر تھیں اب اس کی زبان پر رواں تھی۔ وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو لفظوں میں سمجھنے لگی تھی۔ دوسری طرف لندن میں باسل چودھری اپنی الگ دنیا بسا چکا تھا، اس نے وہاں پر اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا، وہ دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، حویلی سے اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ مہینے میں ایک آدھ بار اپنی ماں کو فون کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ فون کان سے لگائے نم آنکھوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ باسل بیٹا، 3 سال ہو گئے ہیں تم واپس نہیں آئے، گھر کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ دوسری طرف سے باسل کی سرد آواز آئی، ماں میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میرا بزنس بہت پھیل چکا ہے اور رحمہ بھی یہی ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے پاکستان واپس آنے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہاں سوائے تلخ یادوں کے اور کچھ نہیں۔ بیگم صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کبھی مہرما کا بھی پوچھ لیا کرو، وہ بچی دن رات محنت کر رہی ہے، اس نے تمہارے ڈوبتے ہوئے بزنس کو سہارا دیا ہے۔ تو باسل نے طنزیہ قہقہ لگایا، وہ جاہل لڑکی اور بزنس۔ موم، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ضرور نانا جان اس کی مدد کر رہے ہوں گے، وہ اس قابل نہیں کہ میرا امپائر سنبھال سکے۔ خیر، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، اللہ حافظ۔ فون کاٹ چکا تھا باسل، کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ جسے وہ کمزور سمجھ رہا ہے وہ اب چٹان بن چکی تھی۔ مہرما آفس میں بیٹھی تھی جب صدیقی صاحب خوشی سے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ میم مبارک ہو، ٹیکسٹائل ملز کی جو کانٹریکٹ باسل صاحب بھی حاصل نہیں کر سکے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے، کلائنٹس آپ کی پریزنٹیشن سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ مہرما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہ اس کی پہلی بڑی جیت تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، وہ بزنس جسے باسل کمزور کر کے گیا تھا آج اس نے اپنے بل بوتے پر اسے دوبارہ کھڑا کیا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ باسل چودھری کے منہ پر پہلا تماچا رسید کر دیا ہے، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، اس کا اصل امتحان تو تب شروع ہونا تھا جب باسل واپس آتا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ نانا جان واپس آئے تو مہرما کو دیکھتے ہی بولے، مہرما تیاری کر لو، اگلے ہفتے بزنس مین آف دی ایئر کی تقریب ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے۔ مہرما کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ جانتی تھی کہ یہ ایوارڈ ہر سال باسل کا ہوتا تھا، کیا اس بار بھی باسل واپس آئے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، وہ باسل کی محتاج نہیں تھی، وہ مہرما چودھری تھی اور اپنی پہچان خود تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور بزنس کمیونٹی کے نامور لوگ وہاں موجود تھے۔ باسل چودھری سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے اعتماد کے ساتھ ہال میں داخل ہوا، اس کا ساتھ رحمہ تھی جو اس کے بازو میں بازو ڈالے چل رہی تھی۔ باسل چہرے پر وہی پرانا غرور اور فاتحانہ مسکراہٹ لیے، باسل آج کی رات وہ بھی تمہاری ہوگی، مجھے یقین ہے، بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ تمہیں ہی ملے گا۔ رحمہ نے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ باسل نے گریبان کو تھوڑی درست کی اور تکبر سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں رحمہ، ان 3 سالوں میں بھلے میں پاکستان میں نہیں تھا مگر میرا بزنس اور میرا نام آج بھی یہاں بولتا ہے۔
یہاں موجود کوئی بھی شخص میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ وہ دونوں اگلی صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ باسل کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اسے کئی جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ جس نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ باسل نے بھی رسمی سے سر ہلا دیا۔ اچانک ہال میں خاموشی چھا گئی اور اسٹیج پر میزبان مائک سنبھالے ہوئے بولا، خواتین و حضرات، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس سال کی بہترین بزنس ٹائکون کے نام کا اعلان کیا جائے۔ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انتہائی نامناسب حالات میں ایک ڈوبتے ہوئے بزنس کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ باسل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اسے لگا میزبان اس کی لندن کی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سال کا بیسٹ بزنس پرسن آف دی ایئر کا ایوارڈ جاتا ہے مس مہرما چودھری کو۔ ہال تالیوں سے گونج سے بھر گیا۔ باسل جو اٹھنے ہی والا تھا پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا جیسے کسی نے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ مہرما؟ رحمہ کو بھی حیرت سے باسل کو دیکھا۔ باسل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہرما تو گھر پر ہوتی تھی نا؟ اسی لمحے ہال کے داخلی دروازے سے انتہائی باوقار لباس میں ملبوس لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی جسے باسل دھکے دے کر نکالتا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی۔ باسل کی نظریں اس پر جم گئیں۔ یہ وہ مہرما تھی جو جاہل لڑکی مہرما جسے اسٹیج پر جا کر ایوارڈ وصول کیا۔ اس نے مائک سنبھالا تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ میں یہ ایوارڈ اپنے نانا جان اور اپنی ٹیم کے نام کرتی ہوں۔ یہ میری اکیلی کی محنت نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھروسہ ہے جنہوں نے مجھ جیسی کم تجربہ کار لڑکی پر یقین کیا۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ باسل کو یاد آیا کہ اس نے تو کبھی مہرما کی اتنی صاف آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کو ہقلاتے ہوئے تقریب ختم ہوئی تو لوگ مہرما کو مبارکباد دینے لگے، اس کے لیے امڑ آئے۔ باسل اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ اسے اپنی شکست بہت بری طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ صرف بزنس کی ہار نہیں تھی، اس کی انا کی ہار تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور رحمہ کو وہیں چھوڑ کر مہرما کی طرف بڑھا۔ مہرما کچھ مہمانوں سے بات کر رہی تھی جب باسل اس کے سامنے جا کر رکا۔ مبارک ہو مہرما بی بی، تو آخر کار تم میرے جانے کا فائدہ اٹھا ہی لیا۔ مہرما نے مڑ کر دیکھا۔ باسل کی آنکھوں میں طنز اور غصہ تھا۔ مہرما کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ شکریہ مسٹر باسل، لیکن میں نے کسی کے جانے کا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ کسی کے چھوڑے ہوئے ملبے کو عمارت بنایا ہے۔ باسل دانت پیس کر رہ گیا۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، یہ چار جن کی چاندنی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہیں، بزنس ورلڈ میں نہیں۔ مہرما نے ہلکا سا تبسم کیا۔ آپ کی سوچ آج بھی وہی کھڑی ہے جہاں 3 سال پہلے تھی باسل صاحب، مگر میں بہت آگے نکل چکی ہوں۔ اس نے اس کو انتہائی اطمینان سے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ باسل مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ پہلی بار اسے کسی نے اس طرح سے اگنور کیا تھا۔ مہرما نے اسے جتایا تھا کہ اب وہ باسل چودھری کی نظر کرم کی محتاج نہیں ہے۔ باسل کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی آج اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ وہ ہوٹل واپس آیا تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے مہرما کی کامیابی پر خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے خاندان کی عزت تھی، مگر اسے صرف اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ اسے مہرما کی آنکھوں میں وہ پرانی ستائش نظر نہیں آئی تھی۔ وہ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ باسل، تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھے ہو، وہ صرف ایک ایوارڈ تھا، کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں۔ رحمہ نے بیزاری سے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سامنے صوفے پر بیٹھے باسل کو دیکھا جو مسلسل پیل ہلا رہا تھا، اور ہوٹل کے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ باسل غصے سے رحمہ کو گھورا۔ تمہیں یہ معمولی بات لگ رہی ہے رحمہ؟ وہ میرا بزنس تھا، میری پہچان تھی جسے اس لڑکی نے ہائی جیک کر لیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پرسکون رہوں؟ رحمہ نے کندھے اچکا دیے۔ تو کیا ہوا؟ تم لندن میں بھی تو کامیاب ہو۔ چھوڑو پاکستان کے بزنس کو، چلو اٹھو، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ باسل کو پہلی بار رحمہ کی باتوں میں چھچورا پن محسوس ہوا۔ وہ یہاں اپنی ہار کا سوگ منا رہا تھا اور رحمہ کو شاپنگ کی پڑی تھی۔ میرا موڈ نہیں، تم جاؤ، باسل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ رحمہ منہ بناتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ باسل اس کے جانے سے سکون کا سانس لیا۔ اس کے ذہن پر مہرما کا وہ پروقار چہرہ سوار تھا جو کل رات اس نے دیکھا تھا۔ وہ تیار ہو کر سیدھا آفس پہنچا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ پرانا اسٹاف اسے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہوا، مگر ان کی نظروں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف ڈسپلن اور کام کی فضا تھی۔ وہ سیدھا سی ای او کے کیبن کی طرف بڑھا۔ یہ نہ اسے روکنے کی کوشش کی
سر میم ابھی میٹنگ میں ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ باسل گھور کر دیکھتے اسے بولا، میں اپنے آفس میں جانے کے لیے اجازت نہیں لیتا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے منظر دیکھ کے اس کے قدم رک گئے۔ مہرما ہیڈ چیئر پر بیٹھی تھی اور سامنے 3-4 غیر ملکی کلائنٹس بیٹھے تھے۔ مہرما بہت روانی سے انگلش میں وہ پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھا رہی تھی۔ باسل کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہ تو مہرما کو ان پڑھ سمجھتا تھا۔ باسل اچانک اندر گھستے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ مہرما نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ناگواری کی ہلکی سی رمق ابھری۔ جینٹلمین، ہم یہ میٹنگ 10 منٹ بعد جاری رکھیں گے۔ کلائنٹس کے باہر جا کے مہرما نے فائل بند کی اور سنجیدہ لہجے میں باسل کو دیکھا۔ آفس میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے کی تمیز آپ جیسے بزنس مین کو ہونی چاہیے باسل صاحب۔ باسل کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ میرا آفس ہے مہرما، اور یہ کرسی میری ہے۔ تم صرف میری غیر موجودگی میں اسے سنبھال رہی تھی۔ مہرما نے اطمینان سے جواب دیا، کرسی کسی کی نہیں ہوتی، یہ صرف قابلیت کی ہوتی ہے، اور فی الحال اس کمپنی کے تمام شیئرز قانونی طور پر میرے نام ہیں۔ آپ یہاں صرف ایک مہمان ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ تم بہت زیادہ زبان چلانے لگی ہو، مت بھولو کہ تم وہی ڈری سہمی لڑکی ہو۔ مہرما اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ لڑکی مر چکی ہے باسل، آپ نے 3 سال پہلے اسی آفس کی دہلیز پر مار دیا تھا اسے۔ اب آپ کے سامنے مہرما چودھری کھڑی ہے، کام کی بات ہے تو کریں، ورنہ میرا وقت ضائع مت کریں۔ باسل لاجوال ہو کر دیکھتا، اسے عجیب سی تسکین ہوئی۔ وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ اسے مہرما کی بے رخی اور پروفیشنل انداز بری طرح کھٹک رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں مہرما کی قابلیت کے لیے ایک رشک بھی پیدا ہو چکا تھا جسے وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوپہر کو کھانا کھانے ریسٹورنٹ گیا تو وہاں اسے سامنے والی میز پر راہمہ نظر آئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ لڑکے نے اس کی کلائی تھامی ہوئی تھی۔ راہمہ، باسل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے وہیں سے راہمہ کو کال ملائی۔ راہمہ نے فون دیکھا اور لڑکے کو اشارہ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہاں باسل بولو، تم کہاں ہو؟ راہمہ، ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ او باسل، میں تو اپنی دوست کے گھر ہوں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ راہمہ نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ باسل سامنے بیٹھی راہمہ کو دیکھا جو فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے سامنے بیٹھے شخص کو اشارہ کر رہی تھی۔ باسل نے فون کاٹ دیا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ راہمہ اس سے جھوٹ بول رہی تھی، وہ جسے وہ دنیا کی سب سے مخلص لڑکی سمجھتا تھا۔ اچانک اسے مہرما کا خیال آیا۔ سچ تو مہرما تھی، کڑوا ہی صحیح، مگر سچ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ باسل کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہیرے اور پتھر کی پرکھ میں غلطی ہو گئی ہے۔ باسل فون کاٹنے کے بعد سیدھا راہمہ کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ راہمہ نے ابھی بھی اس لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو باسل کو کھڑے دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ باسل تم؟ راہمہ ہکلائی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ باسل نے کرسی پر ہاتھ رکھا اور جھک کر راہمہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ تمہاری دوست کی طبیعت اب کیسی ہے، کیا اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت تو نہیں؟ راہمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ چوروں کی طرح باسل کو دیکھ رہی تھی۔ باسل میری بات سنو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ بس راہمہ وضاحتیں دے کر اور خود کو مزید مت گراؤ۔ باسل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، اس کا لہجہ دھیما مگر کاٹ دار تھا۔ تمہارے معیار، تمہاری وفاداری اور تمہارا یہ جھوٹ سب آج میرے سامنے آ گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے شادی سے پہلے ہی اپنی اصلی چہرہ دکھا دیا۔ آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لڑکے نے مداخلت کرنی چاہی تو باسل نے اسے گھوری سے نوازا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے نہ تو دکھ تھا اور نہ کوئی ملال۔ اس کے ذہن کے پردے صاف ہو چکے تھے، اسے بار بار مہرما کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو سچائی کا پیکر تھا۔ اگلے دن باسل جب آفس پہنچا تو اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا مہرما کے کیبن میں گیا۔ مہرما لیپ ٹاپ پر مصروف تھی، باسل کو دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز کیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ باسل خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک صرف بوٹ کی ٹک ٹک کی آواز آتی رہی۔ آخر کار مہرما نے نظریں اٹھائیں اور سرد لہجے میں پوچھا، جی فرمائیے، کوئی کام تھا باسل؟ اس نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آج اسے مہرما کے چہرے پر وہ کالا تل بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی نفرت کی وجہ سے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ مہرما، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مہرما نے گھڑی دیکھی، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے باسل، اگر بزنس سے متعلق بات ہے تو کریں۔ باسل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، بزنس نہیں، مجھے اپنی اور تمہاری بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، مجھے راہمہ کی اصلیت کا اندازہ نہیں تھا۔ مہرما کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری،
تو اب جب وہ کھوٹا سکہ نکلی تو آپ کو میری یاد آ گئی. باسل صاحب، آپ تاجر ہیں، نفع نقصان خوب سمجھتے ہیں، لیکن رشتوں کی تجارت نہیں ہوتی. باسل کو اس کی بات چبھی. میں تجارت نہیں کر رہا، میں تمہارا شوہر ہوں مہرما، میرا تم پر حق ہے. مہرما نے زور سے فائل میز پر پٹکی. حق؟ کون سا حق؟ وہ حق جو آپ نے شادی کی پہلی رات ہی کو دیا تھا، جس رات آپ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکالا تھا. اس رات میں نے اپنے دل سے آپ کا نام بھی مٹا دیا تھا. آپ 3 سال لیٹ ہیں باسل چودھری. باسل غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے کھڑا تھا. میں سدھرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں. مہرما بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. مجھے آپ کی دی ہوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی عزت خود کمائی ہے. اب آپ جا سکتے ہیں. باسل دانت پیس کر رہ گیا. وہ وہاں سے نکل تو گیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک جنون سر اٹھانے لگا تھا. مہرما کا انکار اس کی انا کو للکار رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں مہرما کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی. وہ آفس میں بھی اس پر نظر رکھنے لگا تھا. شام کو جب مہرما گھر جانے کے لیے پارکنگ میں پہنچی، باسل وہاں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. گاڑی میں بیٹھوں، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. مہرما نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی. میں اپنی گاڑی لائی ہوں. شکریہ. باسل تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا راستہ روک لیا. میں نے کہا نا میرے ساتھ بیٹھو. اس کا انداز حکم دینے والا تھا. مہرما نے غصے سے اسے دیکھا. راستہ چھوڑیں میرا. آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ شوہر ہوں تمہارا، اور اب تمہیں یہ ماننا پڑے گا. باسل کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا جو مہرما نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی. یہ زبردستی ہے وہاں سے آپ. باسل آپ ہوش میں نہیں ہیں؟ ہاں میں ہوش میں نہیں ہوں. مہرما 3 سال میں غفلت میں رہا، لیکن میں اب جاگ گیا ہوں. تم میری ہو اور میں ثابت کر کے رہوں گا. اس نے مہرما کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو مہرما نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کیا. دور رہے مجھ سے. اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں نانا کو سب بتا دوں گی. اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی لاک کر لی. باسل وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر ایک ضدی تاثر جم گیا تھا. مہرما کو اس کا یہ رویہ بے رخی سے مزید مشتعل کر رہی تھی. اسے مہرما کی یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ضد ہے یا محبت کی پہلی سیڑھی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اب وہ مہرما کو حاصل کر کے رہے گا. گھر پہنچ کر بھی مہرما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. باسل کو اس کو وہ انداز ڈرا گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ باسل اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. رات کے کھانے پر باسل مہرما کے بالکل سامنے بیٹھا اور مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا. مہرما نے بمشکل کھانا حلق سے اتارا. نانا جان اور دادی باتوں میں مصروف تھے. انہیں اس خاموش جنگ کا اندازہ نہیں تھا. کھانے کے بعد مہرما اپنے کمرے میں جانے لگی. باسل سیڑھیوں پر اس کے راستے میں آ گیا. بھاگ نہیں سکو گی تم مجھ سے مہرما. میں تمہیں تمہاری نفرت ختم کرنے پر مجبور کر دوں گا. مہرما نے مضبوط لہجے میں جواب. میری نفرت اب تب ختم ہوگی جب میرا وجود ختم ہوگا. باسل صاحب، آپ پتھر پر سر مار رہے ہیں. وہ اسے سائڈ کر کے گزر گئی، مگر باسل کے دل میں مہرما کے پانے کی تڑپ اور شدید سے شدید تر ہو گئی. وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھے طریقے سے مہرما ہاتھوں میں نہیں آنے والی. اب اسے کچھ اور کرنا ہوگا. اگلے چند دن مہرما کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. باسل اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر دی تھی. اس کا واحد مقصد مہرما کا پیچھا کرنا تھا. وہ صبح آفس پہنچتی تو وہ اس سے پہلے اسے کیبن میں موجود ہوتا. وہ میٹنگ میں جاتی تو باسل سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتا. اس کا یہ رویہ مہرما کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. آج بھی جب مہرما آفس پہنچی تو اس میں سرخ گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ رکھا تھا. کارڈ پر باسل کا نام جگمگا رہا تھا. مہرما نے غصے سے گلدستہ اٹھایا اور سیدھا ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اس لمحے باسل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر ایک ڈھیٹ سی مسکراہٹ تھی. تمہیں پھول پسند نہیں آئے؟ کوئی بات نہیں، کل تمہاری پسند کے پھول لاؤں گا. مہرما نے میز پر ہاتھ مارا اور چلا کر بولی. یہ کیا بچپنا ہے باسل؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پورا آفس باتیں کر رہا ہے. آپ میری پروفیشنل لائف تباہ کر رہے ہیں. باسل اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. جہاں تک پروفیشنل لائف کی بات ہے تو میں اس کمپنی کے سابق سی ای او ہوں اور تمہارا شوہر. میرا یہاں بیٹھنا کوئی جرم نہیں. مہرما نے بے بسی سے سر تھام لیا. میں آپ کو شوہر نہیں مانتی. کتنی بار کہوں میری جان چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ سکتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. جب تک تم مجھے معاف نہیں کروں گی میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا. میں تمہیں یقین دلا کر کہہ رہا ہوں باسل چودھری بدل گیا ہے. مہرما نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا اور فائل اٹھا کر میٹنگ روم کی طرف چل دی. آج ایک اہم کلائنٹ مسٹر ہارس کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی. وہ میٹنگ روم میں پہنچی تو باسل بھی اس کے پیچھے چلا. مہرما اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ زبردستی کرسی پر بیٹھ گیا. دوران میٹنگ مسٹر ہارس مہرما کے آئیڈیاز کی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے کہا. مہرما آپ واقعی بہت ذہین ہیں. آپ کے ساتھ کام کرنے کی خوشی کا باعث ہوگا. ہارس کے لہجے میں تعریف تھی مگر باسل کا پارا چڑھ گیا. اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا. مسٹر ہارس، اپنی نظریں اور اپنا لہجہ درست رکھیں. آپ یہاں بزنس ڈیلز کرنے آئے ہیں، میری بیوی کی تعریف کرنے نہیں. میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا. ہارس نے حیرت سے باسل کو اور پھر شرمندہ مہرما کو دیکھا. سوری مسٹر باسل، میرا وہ مطلب نہیں تھا.
میٹنگ ختم ہو گئی، اب آپ جا سکتے ہیں، باسل نے چیخ کر کہا۔ حارث نے ناگواری سے فائل اٹھائی اور مہرما کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ مہرما کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس نے مڑ کر باسل کو دیکھا۔ پاگل ہو چکے ہیں آپ باسل، آپ نے میرے سب سے اہم کلائنٹ کی توہین کی ہے، آپ میری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں۔ باسل اس سے قریب آیا اور اس کو شانے سے تھام لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مجھے برداشت نہیں ہوتا کوئی غیر مرد تمہاری طرف دیکھے، مسکرائے، تم صرف میری ہو، یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ مہرما نے پوری قوت سے دھکا دیا۔ دور رہیں مجھ سے، آپ محبت نہیں کر رہی، یہ آپ کی نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ وہی پرانے باسل، ضدی اور خود غرض، پہلے مجھے ٹھکرا دیا کیونکہ میں آپ کے معیار کی نہیں تھی، اب مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ محبت نہیں، آپ کی انا کی تسکین ہے۔ مہرما نے اپنا بیگ اٹھایا، آفس سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اس شخص کی منحوس شکل نہ دیکھ سکے۔ وہ پارکنگ میں آئی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی وہ گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ اسے مرر میں باسل کی گاڑی نظر آئی، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مہرما نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، وہاں سے باسل نے اور بھی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر گاڑیوں کا رش تھا مگر باسل دیوانوں کی طرح ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا چاہتا ہے یہ؟ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ مہرما نے بڑبڑاتے ہوئے ایکسیلیٹر دبایا۔ باسل کی گاڑی اب اس کے بالکل برابر آ چکی تھی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور اشارے سے مہرما کو روکنے کا کہا۔ مہرما گاڑی روکو، مجھے بات کرنی ہے۔ مہرما نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ باسل نے گاڑی مزید تیز کر دی۔ باسل نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے آگے لا کر راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ پر سڑک گونج اٹھی۔ مہرما نے زور سے بریک لگائی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ باسل فوراً گاڑی سے اترا اور مہرما کی کھڑکی پر دستک دی۔ باہر نکلو مہرما، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ مہرما شیشہ نہیں کھولا اور خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو محبت کے نام پر جنون کی حدیں پار کر رہا تھا۔ میں نہیں نکلوں گی، چلے جائیں یہاں سے، مہرما چلا رہی تھی۔ باسل غصے سے دروازے کے ہینڈل کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی تو مت سمجھو، میں یہیں کھڑا رہوں گا جب تک تم باہر نہیں آؤ گی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ باسل وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا بھیگتا رہا۔ مہرما گاڑی کے اندر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ بارش کا پانی باسل کے مہنگے سوٹ کو بھگو رہا تھا، اس کے بال ماتھے پر چپک گئے تھے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ گزرنے والی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں، لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ پاگل شخص بارش میں کیوں کھڑا ہے۔ مہرما کا دل پسیجنے لگا تھا، وہ جانتی تھی باسل ضدی ہے مگر اس حد تک گر جائے گا؟ وہ کیا جواب دے گی اگر باسل بیمار ہو گیا تو؟ مہرما کے دل میں ایک نرم گوشہ ابھرنے لگا جسے وہ زبردستی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے باسل کے سائڈ سے تیزی سے نکال لی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ آئی اور شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ باسل گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھ گیا تھا۔ مہرما کے دل میں شدید درد اٹھا تھا، وہ واقعی بدل گیا ہے یا یہ سب ڈرامہ ہے؟ وہ کشمکش کا شکار تھی مگر اس کا یہ فیصلہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ مہرما گھر پہنچی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ باسل کو ایک طوفانی بارش میں سڑک پر اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ لاؤنج میں نانا جان اور دادی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مہرما کی پریشانی دیکھ کر دادی نے پوچھا، خیریت تو ہے بیٹی؟ تم اکیلی آئی ہو؟ باسل کہاں ہے؟ مہرما نے نظریں چلا لی۔ مجھے نہیں معلوم دادی جان، وہ شاید آفس میں ہے۔ وہ جھوٹ بول کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی، اپنے کمرے میں پہنچی کر وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے، باسل گھر نہیں آیا۔ مہرما کو بے چینی بڑھ رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر مہرما سے رہا نہیں گیا۔ وہ پانی پینے کے بہانے کچن میں گئی اور واپسی پر باسل کے کمرے کے دروازے پر کان لگا کر سنا۔ اندر سے کھانسنے کی شدید آوازیں آ رہی تھیں۔ مہرما نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور AC چل رہا تھا۔ باسل بیڈ پر لیٹا بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مہرما نے جلدی سے لائٹ جلائی اور AC بند کیا۔ وہ باسل کے قریب گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ باسل آپ کو بہت تیز بخار ہے، اٹھے میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ باسل نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے مہرما کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا۔ جائیں یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی نہیں چاہیے۔ مہرما نے سختی سے کہا، یہ ہمدردی نہیں انسانیت ہے، چپ چاپ لیٹے رہیں اور میں دوا لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو باسل نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی گرفت کمزور تھی مگر مہرما رک گئی۔ کیوں آئی ہو مہرما؟ کیا دیکھنے آئی ہو کہ میں مر گیا ہوں زندہ ہوں؟ مہرما نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایسی باتیں مت کریں، میں اتنی بھی سنگ دل نہیں۔ آپ بارش میں بھیگ کر خود کو بیمار کیا ہے، ہاں، اور میں تب تک خود کو تکلیف دیتا رہوں گا جب تک تمہیں یقین نہیں آ جاتا کہ باسل یہ کہہ کر آنکھیں موند لی۔ مہرما نے زبردستی اسے دوائی کھلائی، تولیے سے اس کے سر صاف کیا۔ ساری رات اس کے سراہنے بیٹھی رہی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو مہرما وہاں نہیں تھی مگر سائڈ ٹیبل پر ناشتہ اور دوا رکھی تھی۔ باسل کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے مہرما اسے معاف نہیں کرے گی مگر باسل کو یہ بھی محسوس ہوا کہ برف پگھل رہی ہے۔
وہ بستر سے اٹھا، اس کا سر چکرا رہا تھا مگر اس نے ہمت جمع کی، اس نے نہا کر کپڑے بدلے اور نیچے اتر آیا۔ ناشتے کی میز پر مہرما آفس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ باسل کو تیار دیکھ کر وہ چونکی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مہرما نے فکر مندی سے کہا۔ باسل نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے آفس جانا ہے، تم اکیلی نہیں جاؤ گی؟ میں بچی نہیں ہوں باسل، اور آپ کی حالت دیکھیں، آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں ٹھیک سے، مہرما نے غصے سے کہا۔ نانا جان نے بھی سمجھایا، بیٹا مہرما ٹھیک کہہ رہی ہے، آج تم آرام کرو۔ نہیں نانا جان، میرا جانا ضروری ہے۔ باسل کی ضد کے آگے سب بے بس ہو گئے۔ مہرما غصے سے اٹھی اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، شوق سے جائیں، لیکن میری گاڑی میں نہیں، اپنی گاڑی میں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ باسل نے بھی آگے اپنی گاڑی نکالی۔ مہرما کا موڈ شدید خراب تھا، وہ سڑک پر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اس کی نظریں شیشے میں پیچھے سے آنے والے باسل کی گاڑی پر تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ باسل کی ڈرائیونگ میں وہ مہارت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ گاڑی کی بھی کبھی دائیں جاتی رہی تھی، کبھی بائیں جا رہی تھی۔ بخار اور کمزوری نے اس کے حواس کو متاثر کیا ہوا تھا۔ مہرما نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ شخص مجھے پاگل کر دے گا، کیوں نہیں سمجھ رہا کہ طبیعت خراب ہے؟ اچانک سامنے سے تیز رفتار ٹرک آیا۔ مہرما نے کٹ لے کر گاڑی سائڈ پر کی۔ باسل جو مہرما کی گاڑی پر نظر جمائے ہوئے تھا، اسے سامنے سے آنے والا ٹرک دیر سے نظر آیا۔ اس نے گھبرا کر اسٹیئرنگ گھمایا۔ مہرما کی نظر شیشے پر تھی، اس نے دیکھا باسل کی گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر ٹکرائی اور گاڑی کئی قلابازی بازی کھاتی ہوئی سڑک کی دوسری طرف جا گری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ باسل مہرما کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے رک گئے۔ اس نے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ پیچھے باسل کی گاڑی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گاڑی سے اتری اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مہرما دھکم پیل کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ گاڑی بری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ باسل اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کر نیم بے ہوش پڑا تھا، اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ کو سرخ کر دیا تھا۔ باسل آنکھیں کھولیں۔ باسل مہرما نے روتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ جیم ہو چکا تھا۔ باسل وہ مشکل سے آنکھیں کھولی اور دھندلی نظروں سے مہرما کو دیکھا جو شیشے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ مہرما باسل کے ہونٹ ہلے مگر آواز شیشے کے اس پار ڈوب گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ مہرما کو لگا جیسے اس نے اپنی سانس رک گئی ہو، دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ آج اسے پہلی بار اپنی انا بہت چھوٹی اور باسل کی محبت بہت بڑی لگ رہی تھی۔ کیا وہ دیر کر چکی تھی؟ ہسپتال کے ICU کے باہر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرخ بتی جل رہی تھی جو مہرما کے دل کی دھڑکنوں کو غیر منظم کر رہی تھی۔ نانا جان دادی تسبیح پڑھ رہے تھے مگر مہرما دیوار کے ساتھ لگی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب باسل کی گاڑی ٹکرائی تھی۔ خون میں لت پت باسل کا چہرہ اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اچانک ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ مہرما دیوانہ وار ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر باسل کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر ڈاکٹر نے سر سے کیپ اتاری اور سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھا۔ دیکھیں باسل صاحب کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، ان کی طبیعت بہت نازک ہے، دعا کرے کہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ کیا؟ مہرما کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا اور آگے بڑھ گئے۔ مہرما کے پیروں سے جان نکل گئی، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے انہیں نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ میں نے اپنی انا کی خاطر ان کی جان داؤ پہ لگا دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نانا جان نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ حوصلہ کرو بیٹی، اللہ بہتر کرے گا، جاؤ جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ مہرما کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ICU میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر باسل لیٹا ہوا تھا جس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور جسم نالیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مشین کی بیپ کی آواز کمرے کے سکون کو توڑ رہی تھی۔ یہ وہ باسل تھا، وہ مغرور اور توانا باسل چودھری۔ مہرما کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے باسل کا ہاتھ تھام لیا جس میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ باسل آنکھیں کھولے۔ باسل دیکھیں میں آئی ہوں، میں ہار گئی ہوں باسل، آپ جیت گئے، پلیز مجھے یوں چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کے آنسو باسل کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی باسل، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے واپس آ جائے، میں اقرار کرتی ہوں مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ کمرے میں صرف مہرما کی سسکیوں کی آوازیں، تبھی اسے محسوس ہوا کہ باسل کی انگلیوں کی حرکت کی ہے۔ مہرما نے چونک کر سر اٹھایا۔ باسل کی پلکیں ہل رہی تھی، اسے بمشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں نقاہت تھی مگر اس کا چہرہ مہرما کو پہچان لیا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ باسل کی آواز بہت مدھم تھی جیسے سرگوشی ہو۔ مہرما نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور اس کے چہرے پر جھک گئی۔ باسل آپ ہوش میں آ گئے، شکر ہے خدا کا۔ باسل کمزور گرفت نے مہرما کا ہاتھ دبایا۔ اس نے مہرما کا اعتراف سن لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ میں مر نہیں سکتا مہرما، کیونکہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے تمہاری آواز سن لی تھی۔ مہرما نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب کچھ مت بولیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگلے چند دن مہرما نے باسل کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، دوا دیتی، ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی۔ باسل کی حالت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ ریکوری کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک ہفتے بعد باسل کو ڈسچارج کر کے گھر لے آیا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی چلنے میں مشکل تھی، اس لیے وہ بیڈ ریسٹ پر تھا۔ مہرما کمرے میں دوا لے کر آئی تو باسل ٹیک لگائے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مہرما نے دوا کا گلاس اسے پکڑا کر
ٹیبل پہ رکھا۔ اچانک مہرما کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے قریب کر لیا اور مہرما کا توازن بگڑا، وہ بیٹھ گئے، کنارے پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں باسل؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ باسل نے گہری نظروں سے اس کا چہرے کو دیکھا۔ چوٹ جسم پر لگی ہے مہرما، دل پر نہیں۔ میں نے تمہیں 3 سال بہت دکھ دیے، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں جاہل سمجھا، دھتکارا، مجھے معاف کر دو مہرما۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ماضی کو دفن کر دے باسل، اہم یہ ہے کہ آج ہم ساتھ ہیں۔ باسل نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ تو میری زندگی ہو مہرما، میرا غرور، میری انا، سب تم پر قربان۔ آج میں سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی، اپنی عزت، اپنی محبت مانتا ہوں۔ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، ادھوری عمارت کی طرح ہوں جو کبھی بھی گر سکتی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی باسل، میں آپ کی تھی، آپ کی رہوں گی۔ باسل نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مہر محبت ثبت کر دی۔ تو مہرما نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کمرے میں محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انا کا سفر ختم ہو چکا تھا اور محبت کا سفر شروع ہو گیا تھا، جہاں اب کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف باسل اور مہرما تھے۔